ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ شاہد حسن صدیقی صاحب سے پوچھیں گے کہ 2025 میں جب یہ کارپوریشن سے لمیٹڈ ہو جائے گی پی آئی اے تو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اس کی شفافیت پر جو اتنے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس کے باوجود یہ ایک منافع بخش ادارے کے طور پر ابھرے گا اور پاکستان کا جو ایک اسٹیٹس ہے پوری دنیا میں وہ کچھ بہتر ہو جائے گا؟ کہ دیکھیں اچھا ایک انہوں نے ڈیسیجن لیا حکومت نے اور چیزیں بہتری کی طرف چل پڑی. دیکھیے فیکٹس یہ ہیں کہ اگر فرض کیجیے 20 ارب روپے سال کا نقصان دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس میں 400 ارب ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے، تو 40 ارب روپے تو یہی فائدہ ہو جائے گا. صحیح. تو جب تک مزید لوٹ مار نہ کریں گے کچھ عرصے تک تو اس کا فائدہ 300 ارب 400 ارب کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی ہے خدا کے لیے. اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں اور اس کے بعد پھر یہ واپس یہیں آئے گا. یہ جو حرکتیں ہماری ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں نا. دیکھیے جب تک ہم فیکٹس کو سامنے نہیں رکھیں گے، پچھلے دور حکومت میں نواز شریف صاحب کے اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کو کچھ جان بوجھ کے غلط فگرز دے دیں، جان بوجھ کے رائٹنگ میں. اس کے بعد ان کی حکومت برطرف ہو گئی، فوج آ گئی. تو شوکت عزیز صاحب ایک آئے تھے امپورٹڈ، انہوں نے ان کو بتا دیا کہ دیکھو یہ جھوٹا بتایا انہوں نے. وہاں سے 55 ارب ملین ڈالر کا جرمانہ ہوا جو ہم نے بخوشی ادا کر دیا. بخوشی ریکارڈ پر اسٹیٹ بینک میں ان سے پیسہ گیا ہے. لیکن آج چونکہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کی تو آج وہ جرمانہ نہیں ہوگا. مگر میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ جھوٹا سرٹیفکیٹ گیا تو صوبائی حکومت، میں ابھی دوبارہ کہوں، حکومت کو قانونی اختیار نہیں ہے 18ویں امینڈمنٹ کے بعد، تو یہ کورٹ نہیں، تو یہ اسمبلی میں یہ بات کیوں نہیں لاتے کہ یہ جھوٹا سرٹیفکیٹ ہے؟ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جن کی بار بار کر رہے ہیں، یہ کورٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ سیاستدان جو کہ دھرنے دے کے پاکستان میں ہنگامہ کرتے ہیں وہ کورٹ میں کیوں نہیں جاتے کہ جناب یہ ہمارے بیہاف پہ کیا ہو گیا؟ یہ ہے رکوانے کا طریقہ. دیکھیے یہ کیا براہ راست عدالت میں رجوع کریں اور یہ سرٹیفکیٹ سپریم شو کورٹ میں کریں چلے کہ یہ ڈاکومنٹ ہے سائن. یہ تو ویب سائٹ پہ پڑا ہے نا، میں کوئی گھر سے تو نہیں بنا کے لایا نا، کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے اس کو. سوال یہ ہے کہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کیوں نہیں کورٹ میں جاتی، سپریم کورٹ میں، کہ جناب یہ ریٹ پٹیشن، یہ کیوں نہیں جاتے؟ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ سندھ اور جو کے پی یہ سب سے زیادہ شور کر رہے ہیں، استحصال ہو گیا ہمارا. سر یہ پوری موومنٹ ہی مجھے لگتا ہے ظاہر ہے پولیٹیسائز کر دی گئی ہے یا ہو گئی. حسن صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے اس میں. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عجیب ملک ہے ہمارا. یہ حکومت آئی تھی نا، انہوں نے یہاں پہ پاور سیکٹر میں بغیر آڈٹ کے ابھی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں آئی ہے، قائمہ کمیٹی میں ایک رپورٹ دی ہے انہوں نے کہ بغیر آڈٹ کے آپ 500 ارب روپے دے سکتے ہیں. ارے بھائی آپ کا ایسیٹ ہے، اس کو نکالیں بحران سے، اس کے لیے بھی 300 ارب دیں اور کوئی پلاننگ کریں. جو اچھے لوگ ہیں جو اس کے ماہر ہیں ان کو بٹھائیں. آپ نے ایک تو جو لوگ اس کے ماہر ہی نہیں ہیں، جن لوگوں کے کورٹ مارشل ہو گئے وہ اس ادارے کے چیئرمین ہیں، جنہیں سپریم کورٹ نکال چکی. ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ باتیں تو ساری دور کی بات ہے. ہم تو ایک جرم کیے بیٹھے ہیں، اس کو کوئی نہیں کہہ رہا، نہ سپریم کورٹ. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ اس ملک میں وہ ان باتوں پہ کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیتی. کسی کو بلا کے نہیں، دور نہیں ہوتا. دیکھیں آئین پاکستان، دیکھیں جو آئین قانون میں دور کی ایک بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے بھی سو موٹو لیے جاتے تھے. لیکن یہ تو بہت بڑا آپ کے ساتھ ملک میں ایک ہاتھ ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد آپ کا اسٹیل مل ہے، آپ 200 ارب روپے اورنج لائن منصوبے پہ لاہور کے لیے لگا سکتے ہیں. آپ بڑی رسپیکٹ کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ اور باقی تمام اداروں کو بالکل مندوز خاطر رکھتے ہوئے، رسپیکٹ کرتے ہوئے کہ جب جس پر آنچ آتی ہے نا سر پھر وہیں سو موٹو بھی ہو جاتے ہیں، مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. ان کو دیکھنا چاہیے. یہ this is the reality sir. ریئلٹی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کو لینا چاہیے اس پہ ایکشن. 200 ارب روپے آپ اورنج لائن منصوبے پہ لگا سکتے ہیں تو ایک پی آئی اے جو آپ کو دنیا بھر میں آپ کی شناخت ہے، اس ادارے کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیوں نہیں لگا سکتے؟ ٹھیک ہے. عبید اللہ صاحب ایک جوائنٹ کہہ رہا ہوں وہ 300 ارب روپے کس کو دے رہے ہیں، یہ کہاں جائے گا؟ آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو. عبید اللہ صاحب ایک جوائنٹ سیکریٹری ہیں ایکشن کمیٹی کے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے. ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اگلا لاہے عمل کیا ہونے والا ہے. عبید اللہ صاحب السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی وعلیکم السلام. عبید اللہ صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ آپ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے کیا یہ ڈائیلاگ کرنا نہیں چاہتی حکومت وقت کے ساتھ، یا حکومت وقت آپ کو لگتا ہے وہ اتنی ابھی ڈائیلاگ کے موڈ میں نہیں آئی ہے، یا ریزسٹنس شو کی جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہم 58 دنوں سے پرامن احتجاج کر رہے تھے. اس دوران ہم نے ہمیشہ اپنے ڈائیلاگز کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے، اور اس کے بعد جو ہم سٹرائک پہ چلے گئے اس کا آج 8واں دن ہے. ٹھیک ہے. اسی دوران بھی ہم نے اپنے ڈائیلاگز کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے.
حکومت نے اسی دوران ہمارے ساتھ کوئی سنجیدہ مذاکرات نہیں کیے. ہم نے ابھی بھی دوبارہ وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہم سے مذاکرات کریں. اگر آپ مذاکرات نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا, معزز شہریوں کو ہوگا, مسافروں کو ہوگا. ہم نے جو احتجاج کیا تھا اس سے پہلے بھی ہم یہ مطالبہ کر رہے تھے, لیکن شاید حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ حد درمی سے چلی گئی ہے. انہوں نے ایگو کا ایشو بنا دیا, وہ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتی. لیکن اگر حکومت مذاکرات نہیں کرے گی تو میرا خیال ہے اس کا نقصان حکومت کو ہوگا, کیونکہ ہماری اس تحریک میں ملک بھر کی دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے, عبید اللہ صاحب, وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے, میری بات سنیے گا سر, وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ملازمین کے آگے سر نہیں جھکایا جائے گا, آپ کو فلائٹ آپریشن بحال کرنا ہوگا, اس کے بعد مذاکرات کی بات ہو سکتی ہے. کیا اس پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر سمیت تمام ملازمین کا اجماع ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو ان کی مشیر جو خصوصاً ایویشن ڈویژن سے ریلیٹڈ ہے وہ غلط مشورہ دے رہے ہیں. شاید وہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 400-500 پاگل لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. پی آئی کا پورا آپریشن 8 دنوں سے بنے, صرف کل انہوں نے 2-3 فلائٹیں اڑائی تھی اور وہ بھی جو ہے انہوں نے سیکورٹی رسک لیا. اس کے بعد بھی اگر پرائم منسٹر صاحب مذاکرات نہیں کریں گے یا ان کو کوئی اپنا ڈیلیگیشن نامینیٹ نہیں کریں گے مذاکرات کے لیے, تو میرا خیال ہے اس ملک میں جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا ریلوے جو انڈیا کی ریلوے تھی ان کی ملازمین نے احتجاج کیا, ہڑتال کی 3 دن, ان کی حکومت جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئی, انہوں نے بات چیت سے مجھے ایک چیز کا جواب دیجیے گا سر, اس پر ہم بات کر لیتے ہیں, انڈیا والی بات بھی کر لیتے ہیں. آئی ایم ایف کو ایک خط لکھا ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے, جس میں انہوں نے بڑے آرام سے یہ بات کہی ہے کہ وزیر اعظم سمیت پورے کیبنٹ کے ممبران مشترکہ مفادات کونسل کے تمام تر اراکین نے متفقہ طور پر پی آئی اے کی نجکاری کے اوپر اتفاق کر لیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ صوبائی حکومتوں کے بہت سارے اپوزیشن کی ساری جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی نجکاری نہیں ہونی چاہیے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی, تحریک انصاف اور دیگر تمام تر جماعتیں موجود ہیں. یہ خط جو ہے یہ ہمارے پاس اس کی کاپی ہے, اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں بھجوا دیتی ہوں, اس کو لے جا کر آپ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں چیلنج کر دیتے؟ دیکھیں میرے پاس اس خط کی کاپی ہے, بالکل مجھے پتا ہے 19 اگست 2013 کو ایم ایس کو سردار صاحب نے خط لکھا ہے کہ بالکل آخری پیراگراف میں یہ جملہ ہے کہ ان دا ریسنٹ ڈیسیژن آف دا کونسل آف کامن انٹرسٹ, یہ جو ہے ہمیں اس چیز میں چاروں صوبوں کی حمایت حاصل. ہم نے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بھی ایشو ڈسکس کیا, اس سے بھی انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں. لیکن یہ حکومت کہہ رہی تھی ہم تو نجکاری کر ہی نہیں رہے, ہم تو پی آئی کے لیے اسٹریٹجک پارٹنر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ لیکن اگر آپ کی دیکھیں, اگر آپ کی ہڑتال سے بات نہیں بن رہی ہے, وہاں پہ تو ڈائیلاگ ہی نہیں ہو رہا نا, تو آپ کو لیگل کوئی نہ کوئی پوسچر لینا پڑے گا, پھر آپ کو لیگلی طور پر بات کرنی پڑے گی. تو یہ تو سب سے امپورٹنٹ مسودہ ہے, اس کو لے کر تو آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اور وزیر خزانہ خود آ کے اس کی صفائی پیش کریں. پھر دیکھیں یہ خط بھی جو ہے سپریم کورٹ وغیرہ ہم لے کے جا سکتے ہیں, لیکن حکومت نے پی آئی کو لمیٹڈ کمپنی بنا دیا. پہلی بات یہ ہے, اب تو وہ کہہ رہا ہے کہ لمیٹڈ کمپنی بنانا جو ہمارا اختیار ہے. اب لمیٹڈ کمپنی جب بن گئی, اس میں یہی لکھا ہے, ٹھیک ہے پلیز آپ میری بات سنیں تھوڑا سا. لمیٹڈ کمپنی بننے کے بعد بورڈ آف ڈائریکٹر کے پاس یہ اختیار آ جائے گا کہ وہ چاہے تو 26% شیئر بیچ دیں, وہ چاہے تو مینجمنٹ باہر سے لے آئے. تو وہ جو ہے حکومت کا جو موقف ہے کہ ہم اس کو نجکاری کی طرف نہیں لے کے جا رہے, پھر وہ اس طرح اس ملک سے نکل جائیں گے. اس مسئلے کا حل کیا ہے عبید اللہ صاحب؟ دیکھیں آپ خود فرما رہے ہیں 58 روز سے آپ ہڑتال کر رہے تھے, آہستہ آہستہ بات ہو رہی تھی, پھر اس میں شد و مت 14 دن آپ لوگوں نے گزار دیے, دھرنا ہو رہا ہے, ہڑتال ہو رہی ہے, مارچ ہو رہی ہے, 3 جانیں آپ لوگوں کی گئی ہیں. اس کے بعد ظاہر فلائٹ آپریشن 7 دن سے بند ہے. لبے لباب کیا نکلنا ہے, ایٹ دی اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ کیا ہوگا پی آئی اے کے لوگوں کے, ملازمین کا کیا مستقبل ہے, پی آئی اے کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں ہم نے تو اس قوم کی خاطر آج جو ہے عمرے کی جو فلائٹ تھی ایک, اس کو ہم نے آپریٹ کرنے کے لیے ہم نے باقاعدہ اس کا آغاز کر دیا. ہم نے اگر حکومت ایک قدم آگے بڑھی گی تو ہم بھی شاید ایک قدم اور بھی آگے بڑھے. لیکن دیکھیے ایک قدم آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے, یہ آپ بڑی بات کر رہے ہیں, قدم آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دیکھیے حکومت پہلے مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ جائے, جب مذاکرات ہوں گے تو اس میں بات چیت ہوگی, بات چیت میں کوئی چیز آگے نکلے گی. ہم یہ بھی پیشکش کرتے ہیں کہ اگر پی آئی کے حوالے سے حکومت کہہ رہی کہ خسارے میں ہم لوگ جو ہیں 1 سال میں انشاءاللہ پی آئی کو کافی منافع بخش لانے کے لیے اپنی جو ہے صلاحیت یا خدمات جو ہماری تنظیمیں ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ہمیں ایک اچھا ٹیم لیڈر دے دیا جائے, جیسے ریلوے کو انہوں نے ایک اچھا منسٹر دیا ہے سعد رفیق کی, تو سعد رفیق صاحب کو شفٹ کر دیتے ہیں سر, ریلوے بھی ویسی چلتی ہے جیسے پی آئی اے چلتی ہے. چلے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عبید اللہ صاحب, بہت شکریہ, وقت میرے پاس کم ہے, بہت شکریہ کہ آپ نے موقف پیش کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا, اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اگر ڈائیلاگ کی طرف آتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہاں پیش رفت ہو سکتی ہے. لیکن حکومت وقت کا مزاج حسن صاحب, وزیر اعظم صاحب کا آپ کو پتا ہے, ادھوری بات کی ہے معذرت کے ساتھ ان کے, یہ 2 گھنٹے
زبیر عمر کے ساتھ بیٹھے رہے رات کو. اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس پہ پی آئی اے کے معاملے پہ بات کرنے کے لیے ان کی میٹنگ رہی, یہاں پہ ایکشن کمیٹی کا وفد گیا پورا. وہ 2 گھنٹے میں بات کیا ہوئی ان کی, یہ آج تک عوام کے سامنے یہ بھی نہیں لائے. کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ, کیوں یہ نہیں بتاتے؟ میں بتاؤں نا, دیکھیں ایک چیز غلط حکومت کر رہی ہے, لیکن میری سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے, مجھے تو اپنے لوگوں کو درست بتانا ہے, مجھے تو اس ملک کے عوام کو درست بتانا ہے نا. تو کہیں ڈنڈی ہم بھی مارتے ہیں کہ وہاں اندر بند کمرے میں کیا آپ کی بات ہوتی ہے, باہر آ کے آپ کا موقف یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہڑتال نہیں ہوگی. وہ 2 گھنٹے میں آپ نے گفتگو کیا کی, کیا آپ میڈیا کے سامنے لائے, کسی کے سامنے لائے, کسی فورم پہ آپ نے, یعنی دال میں کالا ہے. دیکھیں بہت سارے کوشچن مارک. حسن عباس صاحب بڑی اچھی بات کہہ گئے. آخری 1 منٹ ہے شاہد حسن صدیقی صاحب, ہم نے سیکھا ہے پرائیویٹائزیشن پی ٹی سی ایل کی کرنے کے بعد یا نہیں, یا پھر ایک اور نجکاری کے بعد ہم دوبارہ کہیں گے جی ہم سیکھیں گے اور پھر اسٹیل مل کی بھی کر دیں گے اسی اسنا میں؟ ہم نے 1991 سے اب تک جو نجکاری ہوئی ہے وہ خسارے کا اور تباہی کا نسخہ رہا. یہ حقیقت سامنے آنے کے باوجود ہم بضد ہیں کہ اپنے اداروں کو اونے پونے, کچھ کو پاکستانی کے ساتھ, کچھ کو غیر ملکی کے ہاتھ بھیج دیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے مکمل طور پر ناکام ہوا ہے, بہت سے ادارے بند ہوئے ہیں, اس کے باوجود ہم اس پہ بضد ہیں. صرف ایک جملہ آپ کو میں بتا دوں, ایک ٹی وی شو میں میں نے اس حکومت کے ایک اہم عہدیدار سے یہ کہا کہ میں آپ کو ایک حکمت عملی بنا کے دیتا ہوں جس سے یہ منافع میں آ جائے گی. تو ان کا جواب تھا ہم بھی منافع میں لا سکتے ہیں, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ 2018 میں اگر پیپلز پارٹی آ گئی تو وہ اس کو تباہ کر دے گی, اس لیے ہم کر رہے ہیں. اگر اس بنیاد پر نجکاری کرنی ہے تو پھر آپ قوم فیصلہ کر لیں. یہ تو ریکارڈڈ چیز ہے کہ انہوں نے کہا ہے. یہ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ منافع میں آ سکتا ہے, حکومت کو بھی پتہ آ سکتا ہے, لیکن ضد ہے کہ ہم نے اونے پونے بیچنا ہے. اس میں ذاتی مفاد بھی ہے اور کرپشن بھی ہے, انٹلیکچوئل کرپشن بھی ہے, اور قومی مفاد کو بالائے طاق رکھنا بھی ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ. تشنگی رہ گئی ہے کچھ چیزوں کی, انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے. حسن عباس صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے موقف پیش کیا کہ میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور ہم بحیثیت میڈیا کیا کچھ کر سکتے ہیں, کس طرح سے حالات اور واقعات کا ہمیں سامنا کرنا چاہیے. عبید اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جاوید چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال کالی ہے یہ تو وقت بتا دے گا, لیکن پی آئی کی نجکاری ٹھہر چکی ہے اور یہ معاملہ ہو کر ہی رہے گا, کیونکہ حکومت وقت نے اس بات کی ٹھان لی ہے. وزیر اعظم سمیت وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس بات کا اندیا بارہا دے چکے ہیں, اور نجکاری کے وزیر محمد زبیر صاحب بھی, کہ بہرحال پی آئی کی نجکاری تو ہو کر ہی رہے گی, لیکن اس نجکاری کے بعد کیا کچھ ہوگا یہ اب دیکھنے کا کمال ہوگا کہ خود حکومت کے لیے کتنے نئے سوال کھڑے ہوں گے. یہ پرائیویٹائزیشن کے نام کے اوپر کس کو بیچی جائے گی اور کس سے کہاں کہاں کس کس کو فائدہ ہوگا, یہ آنے والے پروگرامز میں انشاءاللہ ہم اس کا ضرور فالو اپ کریں گے. جب تک کے لیے اپنی میزبان سنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے. ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.